السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ منشیات کے کاروبار کی دنیا ہمیشہ سے ایک پرسرار اور خطرناک دنیا سمجھی جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر قدم پر خوف، دھوکہ، پیسہ، طاقت اور جرم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں جب بھی کسی بڑے منشیات نیٹ ورک کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا نام آتا ہے جس نے حالیہ دنوں میں پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ نام ہے انمول عرف پنکی، ایک ایسی خاتون جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے مہنگی منشیات کی سپلائی میں ملوث تھی۔ اس گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا، نیوز چینلز اور عوامی حلقوں میں مسلسل بحث جاری ہے۔ کوئی اسے کراچی کی سب سے خطرناک ڈرگ ڈیلر قرار دے رہا ہے، کوئی اسے ایک پرسرار کردار کہہ رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ اس پورے معاملے کے پیچھے موجود بڑے نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انمول عرف پنکی کی گرفتاری، اس کے مبینہ نیٹ ورک، پولیس کارروائی، عدالت میں پیشی اور اس کیس سے جڑی حیران کن تفصیلات کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تمام معلومات مختلف میڈیا رپورٹس اور پولیس کے دعووں پر مبنی ہے، جبکہ حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ایک ایسا شہر جہاں دن رات زندگی دوڑتی رہتی ہے۔ روشنیوں کے اس شہر میں ہر طبقے کے لوگ بستے ہیں، لیکن اسی شہر کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں جرائم کی دنیا خاموشی سے اپنا جال بچھاتی رہتی ہے۔ پولیس کے مطابق کئی عرصے سے کراچی میں مہنگی منشیات خصوصاً کوکین کی سپلائی کے حوالے سے خفیہ معلومات اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ مختلف ادارے مبینہ طور پر ایک ایسے نیٹ ورک کو تلاش کر رہے تھے جو پوش علاقوں، پارٹیوں اور بعض تعلیمی اداروں تک منشیات پہنچا رہا تھا۔ اسی دوران ایک نام بار بار سامنے آ رہا تھا، انمول عرف پنکی۔ کہا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کافی عرصے سے اس خاتون کی تلاش میں تھے۔ مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کے خلاف کئی مقدمات درج تھے اور وہ بعض کیسز میں مطلوب بھی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے مہنگی منشیات خفیہ انداز میں فروخت کی جاتی تھیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ حیران کن تھا کہ آخر ایک خاتون اتنا بڑا مبینہ نیٹ ورک کیسے چلا سکتی ہے۔ یہی سوال سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتا رہا۔ پھر وہ دن آیا جب کراچی پولیس نے ایک کارروائی کے دوران انمول عرف پنکی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے ایک فلیٹ پر چھاپہ مارا۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ اہلکار ایک عمارت کے باہر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک خاتون دروازہ کھولتی ہے۔ پولیس کے مطابق یہی خاتون انمول عرف پنکی تھی۔ جیسے ہی اہلکار اندر داخل ہوئے تو پورے فلیٹ کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز نے اس کیس کو مزید سنسنی خیز بنا دیا۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ اس کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں کوکین، مختلف کیمیکلز، خام مال اور ایک پستول برآمد ہوا۔ بعض رپورٹس میں بتایا گیا کہ برآمد ہونے والی منشیات کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق کچھ کیمیکلز ایسے بھی تھے جو مبینہ طور پر کوکین تیار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خبر سامنے آتے ہی پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر کراچی میں اتنا بڑا مبینہ نیٹ ورک کیسے کام کر رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات وہ تھی جس کا ذکر بعض میڈیا رپورٹس میں کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ مبینہ نیٹ ورک جدید طریقے سے کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق منشیات کی خرید و فروخت کے لیے آن لائن رابطے استعمال کیے جاتے تھے۔ خریداروں سے براہ راست ملاقات کم کی جاتی تھی۔ نئے گاہکوں کے لیے ایک مختلف طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق منشیات کو کسی مخصوص مقام پر رکھوا دیا جاتا اور خریدار کو صرف لوکیشن بھیج دی جاتی، وہ وہاں سے چیز اٹھا لیتا۔ اس طریقے نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا کیونکہ یہ انداز فلموں اور کرائم سیریز جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس نیٹ ورک میں مخصوص رائڈرز استعمال ہوتے تھے، یہاں تک کہ خواتین رائڈرز کا ذکر بھی سامنے آیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔
पुलिस का कहना था कि नेटवर्क इंतहाई एहतियात से काम करता था और इसी वजह से काफ़ी अरसे तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा। इस केस में एक और पहलू भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मंशियात की सप्लाई कराची के पोश इलाकों और बाज़ तालीमी इदारों तक पहुँच रही थी। अगर ये दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि नौजवान नस्ल इसका सबसे बड़ा निशाना बन सकती थी। यही वजह है कि इस केस पर अवामी रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। लोग मुतालबा कर रहे थे कि अगर वाकई कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद है तो इसके तमाम किरदारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में पेश किया गया। यहाँ एक और हैरानकुन सूरत-ए-हाल सामने आई। सोशल मीडिया पर अदालत में पेशी की वीडियोस तेज़ी से वायरल हुईं। लोगों ने सवाल उठाया कि मुल्ज़मा को बग़ैर हथकड़ी क्यों पेश किया गया। इस मामले पर हुकाम की जानिब से नोटिस लेने की खबरें भी सामने आईं। बाज़ पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की गई। इस वाक़े ने केस को मज़ीद हाई प्रोफाइल बना दिया। पुलिस की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुल्ज़मा के कब्ज़े से मुख्तलिफ अक़साम के केमिकल्स और ख़ाम माल मिला। बाज़ रिपोर्ट्स में कोकीन, एफिड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड, केटामाइन और दीगर मवाद का जिक्र भी किया गया। तहकीकाती हुकाम का कहना था कि तमाम बरामदशुदा मवाद का केमिकल मुआयना किया जाएगा ताकि हकीकत सामने आ सके। इसी दौरान एक और बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि इतना बड़ा मुबैना नेटवर्क सिर्फ एक फ़र्द के ज़रिए नहीं चल सकता। सवालात उठाए गए कि क्या इसके पीछे कोई और लोग भी मौजूद हैं, क्या इस नेटवर्क के राब्ते दूसरे शहरों तक थे। बाज़ रिपोर्ट्स में लाहौर समेत दीगर शहरों का जिक्र भी सामने आया। पुलिस और तहकीकाती इदारों की जानिब से कहा गया कि मज़ीद तफ्तीश जारी है और मुमकिना सहूलतकारों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस केस में एक नाम और भी सामने आया जिसका तल्लुक एक साबिक पुलिस अफसर से बताया गया। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया कि तहकीकात के लिए इस शख्स को भी तलब किया गया ताकि मुमकिना रवाबित के बारे में सवालात किए जा सकें। सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई अफवाहें भी फैलीं, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी तहकीकात और अदालती कार्रवाई के बाद ही वाज़ह हो सकेगा। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी गर्दिश करती रहीं। कुछ लोग इसे फिल्मी कहानी करार दे रहे हैं। कुछ लोग हैरान थे कि एक खातून इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में मुबैना तौर पर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला सकती थी। बाज़ सार्फिन ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से पूरा मसला हल हो जाएगा या इसके पीछे मौजूद बड़े किरदार भी सामने आएंगे। इस केस का सबसे अहम पहलू नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान में मंशियात एक संगीन मसला बनती जा रही हैं। मुख्तलिफ इदारे बार बार ख़बरदार करते हैं कि नशा नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। ख़ानदान बिखर जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं और कई लोग जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े मंशियात नेटवर्क की खबर सामने आती है तो पूरा माशरा परेशान हो जाता है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अगर किसी भी सतह पर मंशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई न की जाए तो ये मसला मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए इस केस को एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि असल कामयाबी तब होगी जब पूरा नेटवर्क बेनकाब हो और नौजवानों को मंशियात से महफूज बनाया जा सके। अदालती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्तें भी दीं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ केसेस में रिमांड मंजूर हुआ जबकि बाज़ में अदालती रिमांड की खबरें सामने आईं। इस दौरान तहकीकाती इदारे मुबैना नेटवर्क, माली मामलात, राब्तों और मुमकिना सहूलतकारों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते रहे।
رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ تحقیقات کے دوران اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر استعمال ہونے والی منشیات کہاں سے آتی تھیں، انہیں کیسے تیار کیا جاتا تھا اور کس طریقے سے مختلف علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ اگرچہ ابھی کئی سوالات کے جواب سامنے نہیں آئے، لیکن اس کیس نے یہ ضرور ظاہر کیا کہ جدید دور میں جرائم کے طریقے بھی بدل چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اس کیس کو غیر معمولی حد تک وائرل کر دیا۔ ہر جگہ پنکی کا نام زیر بحث تھا۔ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور مختلف سوشل میڈیا پیجز اس موضوع پر ویڈیوز بنا رہے تھے۔ کچھ لوگ سنسنی خیز دعوے کر رہے تھے، جبکہ کچھ صرف مصدقہ معلومات شیئر کرنے پر زور دے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حقیقت اور افواہ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ صرف مستند معلومات پر یقین کیا جائے اور عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اس کیس نے ایک اور حقیقت بھی سامنے لائی۔ جرائم کی دنیا میں اب ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ آن لائن رابطے، خفیہ لوکیشنز، مخصوص ڈیلیوری سسٹمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کاری جیسے طریقے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے نئے چیلنج بن چکے ہیں۔ اسی لیے سائبر نگرانی اور جدید تحقیقات کی اہمیت بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ آخر کوئی شخص اس راستے پر کیوں چلتا ہے؟ کیا یہ صرف پیسے کی لالچ ہوتی ہے؟ کیا طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے؟ یا پھر حالات انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں؟ ان سوالات کے جواب ہر کیس میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ جرم کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ وقتی شہرت، دولت یا طاقت انسان کو قانون سے زیادہ دیر نہیں بچا سکتی۔ منشیات کا کاروبار صرف ایک غیر قانونی دھندا نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے زہر ہے۔ یہ نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرتا ہے، والدین کو پریشان کرتا ہے، تعلیمی اداروں کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں منشیات کے خلاف سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی مختلف ادارے اس کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ انمول عرف پنکی کا کیس اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ تحقیقات جاری ہیں، عدالتوں میں کارروائیاں چل رہی ہیں، نئے انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس واقعے نے پورے ملک کو ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ منشیات کا مسئلہ کس قدر خطرناک ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس کیس کو ایک فلمی کہانی سمجھ رہے ہیں، ایک پرسرار خاتون، خفیہ نیٹ ورک، آن لائن آرڈرز، مخصوص لوکیشنز اور اچانک پولیس چھاپا، لیکن حقیقت میں یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر معاشرہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لے تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی فرد کو مجرم قرار دینا نہیں، بلکہ میڈیا رپورٹس اور سامنے آنے والی معلومات کی بنیاد پر ایک معلوماتی جائزہ پیش کرنا ہے۔ حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ قانون ہر شہری کو صفائی کا حق دیتا ہے اور یہی انصاف کا بنیادی اصول بھی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جرم چاہے کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، ایک دن حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ قانون کی گرفت دیر سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر تحقیقات درست سمت میں چلیں تو بڑے سے بڑا نیٹ ورک بھی بے نقاب ہو سکتا ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے بچانے کے لیے شعور پیدا کریں۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور تعلیمی ادارے بھی اس حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید حقیقی اور معلوماتی موضوعات پر تفصیلی ویڈیوز لائیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔